نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 5 روایتوں کے حوالے سے آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ جو عوام کی زبان پہ مشہور ہیں کہ وہ حدیث ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے۔ 4 اس میں سے روایتیں ہیں اور ایک قصہ ہے کہ جو جھوٹا لوگوں میں مشہور ہے۔ پہلی روایت جو اس میں سے ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے معراج پہ بلایا تو آپ کو آپ کے جوتوں سمیت اللہ رب العزت نے آسمانوں پر بلوایا، حالانکہ یہ بات جھوٹ ہے، نہ یہ روایت ہے، نہ یہ حدیث ہے، نہ یہ کسی کا قول ہے، اور یہ جھوٹی بات ہے، من گھڑت بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا یا بطور حدیث بیان کرنا حرام ہے، سخت حرام ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت کون سی ہے؟ دوسری روایت ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ جب حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تو آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیڑے سے فرمایا کہ اللہ کے رزق میں سے کھا، یعنی اپنے جسم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ کے رزق میں سے کھا، حالانکہ یہ روایت بھی جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے، اور اسے بھی بیان کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو تیسرا قصہ ہے وہ لوگوں میں یہ تیسرا قصہ بہت مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے تھے، اتنے بیمار ہو گئے کہ آپ کے جسم مبارک پر کیڑے پڑ گئے، آپ کا جسم مبارک زخمی ہو گیا، آپ کے جسم مبارک پہ سوراخ ہو گیا، اور طرح طرح کی باتیں عوام میں مشہور ہیں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ یہ واقعہ بھی جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ چوتھی جو روایت ہے وہ کون سی ہے؟ چوتھی روایت ہمارے یہاں یہ بیان کی جاتی ہے، اکثر عوام میں بیان کی جاتی ہے کہ جب قطع تعلقی ہو جاتی ہے تو وہ اس قطع تعلقی کو ختم کروانے کے لیے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جھک جانے میں تمہاری عزت کم ہو تو قیامت کے دن اپنی وہ عزت مجھ سے لے لینا۔ حالانکہ یہ روایت بھی جھوٹی ہے، موضوع ہے، اور اسے بیان کرنا حرام ہے، اور اسے حضور کی طرف منسوخ کرنا یا بطور حدیث اس کو بیان کرنا یہ بھی ناجائز و حرام ہے، کیونکہ یہ روایت ہے ہی نہیں، کہیں پر بھی روایت ہے نہیں، موضوع ہے، من گھڑت واقعہ ہے، تو اسے بھی بیان کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں جو روایت ہمارے یہاں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، پمفلیٹ پہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، پینافلیکسوں پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہے نماز مومن کی معراج ہے، یہ لکھا ہوا تھا حدیث مبارکہ میں، یہ حدیث مبارکہ ہے، تو یہ یاد رکھیے گا یہ بھی حدیث مبارکہ نہیں ہے، اسے حضور کی طرف منسوخ کرنا حرام ہے، اسے اس طور پہ بیان کرنا حرام ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے یا یہ روایت ہے، اس طور پہ اسے بیان کرنا حرام ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور اس کے بارے میں محققین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ کسی بزرگ رحمہ اللہ کا قول ہو سکتا ہے، یا کابرین کے قولوں میں سے کسی کا قول ہو سکتا ہے، یا بزرگوں کا قول ہو سکتا ہے، لیکن یہ روایت یا حدیث یہ کسی بھی صورت نہیں ہے۔ جب حدیث نہیں ہے تو اسے حضور کی طرف منسوخ بھی نہیں کر سکتے، اور اسے بطور روایت یا بطور حدیث کہہ کر بھی بیان نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔